مگر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں جو کفار و مشرکین تھے وہ ہر دھرمی اور تعصب کی انتہا پر تھے. ہمیشہ کوئی نہ کوئی وہ نیا شوشہ چھوڑتے، ہمیشہ وہ کوئی نہ کوئی نیا بہانہ تلاش کرتے اور آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے اور آپ کو جھٹلاتے. اسی مضمون کو اللہ رب العزت نے آیت نمبر 96 میں بھی بیان کیا تھا اور اپنے حبیب سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، کہ محبوب تم فرما دو ان کفار سے جو تمہاری تکذیب کرتے ہیں کہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ اللہ کافی. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اللہ پاک اپنے تمام بندوں کی خبر رکھتا ہے اور ان کی حالتوں کو جانتا اور دیکھتا ہے. تمام بندوں کو جانتا اور دیکھتا ہے اور سب کی حالتوں کی خبر رکھتا ہے. گویا اللہ رب العزت یہ ارشاد فرمانا چاہتا ہے کہ محبوب ان کافروں سے کہو کہ اللہ پاک میری صداقت اور حقانیت کو بھی جانتا ہے اور تمہارے بغض و حسد اور تمہارے تعصب کو بھی جانتا ہے. بعبادہ، تمام بندوں کی خبر رکھتا ہے نا. اللہ پاک نے فرمایا کہ بعبادہ خبیرا بصیرا، اللہ پاک اپنے تمام بندوں کی خبر رکھتا ہے اور جانتا دیکھتا ہے. تو گویا وہ میرے رسول کو بھی جانتا ہے، ان کے دعوے کی سچائی کو بھی جانتا ہے، قرآن کے کلام الہی ہونے کو بھی جانتا ہے، اور کفار کے دلوں میں جو تعصب کی آگ جل رہی تھی اس کی بھی اللہ پاک خبر رکھتا ہے. لہذا اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب کہو کہ میری صداقت کے لیے گواہ میرا اللہ کافی ہے. کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، محبوب کہو کہ اللہ پاک میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے. تم گواہی دو نہ دو، مجھ کو سچا مانو نہ مانو، اس سے تمہاری آخرت خراب ہوتی ہے. یہ ورنہ میری صداقت تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ثابت ہے، میری حقانیت ثابت ہے اور اللہ اس بات کا سب سے بڑا گواہ ہے. تو یہ جو کفار کا سلوک تھا عقائد و جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کہ وہ آپ کو جھٹلاتے، آپ کی دعوت کا انکار کرتے، کبھی معجزات طلب کرتے، کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہتے، کبھی مجنون کہتے، کبھی قسم قسم کی دوسری ہرزہ سرائیاں کرتے. تو آیت نمبر 97 میں، آیت نمبر 97 میں اللہ پاک نے اپنے حبیب کو تسلی دی اور فرمایا کہ محبوب اگر یہ کفار تم پر ایمان نہیں لاتے، اگر یہ تمہاری دعوت پر لبیک نہیں کہتے، تو وجہ یہ ہے کہ ان کی ہر دھرمی اور ان کی دشمنی کی وجہ سے، حق کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کے لیے ہدایت و رہنمائی کے اسباب جو ہیں ان اسباب کو معدوم کر دیا ہے. اللہ پاک نے ہدایت کے اسباب ان کے سامنے پیش نہیں کیے، اور ہدایت دینے والا اللہ پاک ہے، گمراہ کرنے والا
وہ بھی اللہ پاک ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اسی بات کو کہ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پر ہے۔ گویا یہ تسلی ہے کہ محبوب اگر یہ کفار تم پر ایمان نہیں لاتے، تمہارا انکار کرتے ہیں، تمہاری دعوت کو نہیں مانتے، تو یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ پاک نے ان کے لیے ہدایت کے سامان نہیں پیدا کیے، ہدایت کے اسباب ان کے سامنے اللہ رب العزت نے پیدا نہیں کیے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، اللہ پاک جسے گمراہ کرے تو اس کے لیے خدائے پاک کے علاوہ کوئی حمایتی بھی تم نہیں پاؤ گے۔ ہدایت بھی خدا کی جانب سے ہے اور گمراہی بھی خدائے پاک کی جانب سے ہے۔ اللہ رب العزت نے کفار کے دلوں کو ایمان کے لیے اور اپنے حبیب کی تصدیق کے لیے قابل ہی نہیں بنایا، لہذا وہ اگر نہیں مانتے تو اللہ پاک فرماتا ہے محبوب تمہارے اوپر انقباض کی کیفیت طاری نہ ہو، تم غمگین نہ ہو۔ آقا کریم بڑے حریص تھے لوگوں کے ایمان لانے کے، بڑے حریص۔ اللہ پاک نے فرمایا نا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ لوگوں کے ایمان لانے اور لوگوں کی اچھائی کے بڑے حریص ہیں، اور ایمان والوں پر تو حد درجہ مہربان ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو آقا کریم بڑے حریص تھے لوگوں کے ایمان لانے کے، لوگ ایمان لے آئیں اور جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ غزوہ طائف کا واقعہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ غزوہ طائف میں جو کفار نے سلوک کیا تھا آقا دو جہاں کے ساتھ، وہ سلوک ہم نے سیرت کی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے۔ اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، ان اوباشوں نے آپ کے اوپر پتھر برسائے، فقرے کسے، مذاق اڑایا، اتنی تکلیف دی اور اتنے پتھر برسائے کہ آپ کے نالین اقدس آپ کے خون سے بھر گئے۔ مگر جب واپس آئے، آپ جب طائف سے باہر نکلے تو ایک چٹان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت جبریل آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حضرت جبریل کے ساتھ اللہ رب العزت نے پہاڑوں کے فرشتہ کو بھی بھیجا تھا۔ حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ پاک آپ کو سلام کہتا ہے، اللہ پاک آپ کو سلام کہتا ہے۔ یعنی ان طائف والوں کے سلوک سے آپ کبیدہ خاطر نہ ہوں، رنجیدہ نہ ہوں۔ انہوں نے آپ پر فقرے کسے، پتھر برسائے، غمگین نہ ہو، رنجور نہ ہو۔ اللہ آپ پر سلام پیش کرتا ہے، اور جس پر اللہ سلام پیش کرے اسے کہاں کوئی آفت، کوئی مصیبت آ سکتی۔ حضرت جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ پاک آپ کو سلام یہ بھیجتا ہے، اور یہ پہاڑوں کے فرشتہ کو اللہ پاک نے آپ کے پاس بھیجا ہے، اور اس کو پابند بنایا ہے کہ آپ جو حکم دیں گے یہ آپ کے ہر حکم کی تعمیل کرے گا۔ تو پہاڑوں کا فرشتہ آگے آیا، آقا کریم کو سلام پیش کیا اور عرض کیا کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو طائف کے ارد گرد جو پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کو میں آپس میں ملا دوں، کہ تاکہ یہ کفار جنہوں نے آپ کے ساتھ ایسا ناروا سلوک کیا ہے بیچ میں پس کر کے رہ جائیں۔ آقا کریم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں ایمان والے پیدا ہوں گے، مجھے امید ہے یہ ایمان نہیں لاتے، ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائیں گے۔ آقا کریم لوگوں کے ایمان لانے کے بڑے حریص تھے، اور جب لوگ آپ پر ایمان نہیں لاتے تو آقا کے دل پر انقباض کی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ آقا کریم رنجور ہوتے تھے، غمگین ہوتے تھے، رنجیدہ ہوتے تھے کہ میں ان کو ہدایت کی جانب لے کر کے آنا چاہتا ہوں، جنت کے باغات کی جانب لے کر کے آنا چاہتا ہوں، اور یہ جہنم کی وادیوں میں جانا چاہتے ہیں۔ جنت کی بہاروں کی جانب میں ان کو بلاتا ہوں، اور یہ جہنم کی آگ کو اپنا ٹھکانہ بنانا چاہتے ہیں۔ آقا کریم یہی سوچ کر اتنے پریشان ہوتے تھے، قرآن میں آیا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ،
اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کفار کے پیچھے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دیں گے، ہلاکت میں ڈال دیں گے اگر یہ ایمان نہیں لائے تو۔ اتنی زیادہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش ہوتی تھی کہ لوگ ایمان لے آئے۔ تو اللہ پاک نے تسلی دی کہ محبوب آپ پر انقباض کی کیفیت طاری نہ ہو، آپ کا کام راستہ دکھانا ہے، ہدایت دینا میرا کام ہے۔ جناب ابو طالب جب ایمان نہیں لائے، جناب ابو طالب آقا کریم کے چچا، جنہوں نے آقا کی بڑی حمایت کی، بڑی نصرت کی، بڑی مدد کی، جب تک جناب ابو طالب بقید حیات رہے کسی کافر کی ہمت نہیں ہوئی کہ ڈائریکٹلی آپ پر حملہ کر سکے، آپ کو ہاتھ لگا سکے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ جناب ابو طالب جب وہ ایمان نہیں لائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رنجیدہ رہتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت، محبوب آپ جسے چاہیں نا اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا میرا کام ہے، آپ کا کام راستہ دکھانا ہے، آپ کا کام بتانا ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول پر پہنچا دینا واجب ہے، آپ نے پہنچا دیا، آپ نے میرا پیغام پہنچا دیا، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، اب ہدایت دینا نہ دینا یہ میرا کام۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، اللہ جسے ہدایت دے وہی ہدایت پر آتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَمَن یُضْلِلْهُ، جسے اللہ گمراہ کرے، فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، کوئی اللہ کے علاوہ اس کا حمایتی نہیں ہوگا، اللہ پاک جسے گمراہ کرے۔ تو اللہ فرمانا چاہتا ہے محبوب ان کے دل اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہدایت پہ آئیں، لہٰذا ہم نے ان کے لیے ہدایت کے سامان پیدا ہی نہیں کیے۔ اب کسی کے دل میں ایک لازمی سا سوال اٹھ سکتا ہے نا کہ جب ہدایت خدا کی جانب سے ہے، گمراہی خدا کی جانب سے ہے، ہدایت دینے والا اللہ ہے، گمراہ کرنے والا اللہ ہے، تو پھر ثواب و عقاب کیوں؟ جنت کیوں، جہنم کیوں، آخرت کا بدلہ کیوں؟ ہدایت خدا کی جانب سے تو بندہ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اللہ جس کو ہدایت دے گا وہ جو ہے ہدایت پا جائے گا، اللہ پاک جسے گمراہ کرنا چاہے وہ جو ہے گمراہ ہوگا، وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ تو جب خدا کی جانب سے ہدایت ہے، خدا کی جانب سے گمراہی ہے، تو پھر یہ جنت، جہنم، ثواب، عذاب، یہ سب کیسے، ہم کیسے اسے جسٹیفائی کریں گے کہ یہ سب صحیح ہے جب سب وہیں سے ہونا ہے؟ یہ ایک لازمی سا سوال اٹھتا ہے نا۔ اور یہ موجودہ زمانہ جو کہ عقلیت کا دور ہے، ریزننگ کا دور ہے، ترک وترک کا دور ہے، آج کے زمانے میں تو اور اس قسم کے سوالات کیے جاتے ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ اس ویڈیو میں ایک صاحب جو کہ ایتھیسٹ تھے، ان کا یہی سوال جو تھا نا، بار بار یہی سوال پوچھے جا رہے ہیں اور سامنے والا جواب دے رہا ہے مگر وہ اپنی گھسیڑے جا رہے ہیں، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور جواب دینے والا جو تھا وہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت اچھے عقیدے والا تھا، نہیں، لیکن تھا، پھر بھی اچھے عقیدے والا نہیں تھا مگر وہ جواب دے رہا تھا۔ خیر، تو یہی سوال کہ جب ہدایت خدا کی جانب سے ہے، گمراہی خدا کی جانب سے ہے، نیکیاں کریں اللہ پاک کی جانب سے ہے، گناہ کریں اللہ پاک کی جانب سے، تو ثواب و عذاب کیوں، جنت و جہنم کا مسئلہ کیوں ہے؟ تو اس کے حوالے سے ایک عام سی بات، جو حالانکہ وہ ہے تو بڑی خاص بات اور عقائد کی بڑی معرکہ آرا بحث ہے وہ، لیکن میں بڑے آسان سے لفظوں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں، ایک ہے خلق جس کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا، جس کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا، اور ایک ہے کسب جس کا معنی ہوتا ہے کمانا۔ خلق کا مطلب پیدا کرنا، کسب کا مطلب کمانا۔ اب اللہ رب العزت نے
ہر انسان کے اندر یہ تمیز رکھتی ہے کہ وہ یا تو اچھائی کو اپنائے یا برائی کو اپنائے۔ اللہ پاک نے فرمایا نا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دو راستے بتائے ہیں، ایک اچھائی کا راستہ ہے، ایک برائی کا راستہ ہے۔ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ، ہدایت کی راہ کو اور گمراہی کی راہ کو اللہ پاک نے بالکل واضح کر دیا ہے، بالکل واضح کر دیا۔ اور اس کے لیے اللہ پاک نے انبیاء اور رسولان عظام کا ایک سلسلۃ الظہر قائم کیا۔ تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام اللہ پاک نے بھیجے، ان کے اوپر کتابیں اتاری، صحیفے اتارے، وحی نازل کی۔ تو ہدایت کی راہ کو اور گمراہی کی راہ کو اللہ رب العزت نے بالکل واضح کر دیا، اور پھر ہمیں یہ اختیار دے دیا کہ ہم چاہیں تو ہدایت کی راہ کو اپنائیں اور چاہیں تو گمراہی کی راہ کو اپنائیں۔ اور یہ مشاہدہ ہے، جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، مشاہدہ کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا نا، جسے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ صبح شام ہر وقت ہمارا تجربہ ہے کہ یہ ایک چیز ہے ہمارے سامنے، موبائل رکھا ہے، چاہے تو اسے اٹھائیں چاہے تو نہ اٹھائیں، یہ ہے کہ نہیں؟ ارادہ اختیار ہے، اگر چاہے تو اٹھا لیں چاہے تو نہ اٹھائیں۔ تو اللہ پاک نے اختیار دیا ہے ارادہ کرنے اور کسی ایک چیز کو اپنانے کا اختیار اللہ پاک نے انسانوں کو دیا ہے۔ ایک فرقہ گزرا ہے جس کا نام تھا قدریہ، وہ لوگ تقدیری کا انکار کر دیتے تھے، کہتے تھے کہ نہیں، تقدیر کچھ نہیں ہے، بندہ سب اپنی جانب سے کرتا ہے، اور ہر کام کا بندہ پیدا کرنے والا بھی خود ہے، وہ کہتے تھے۔ تو ایسا معاملہ ہے نہیں، یہ بلکہ دو فرقوں کے بارے میں سوچیں جو پہلے گزرے ہیں، ایک ہے قدریہ جو تقدیر کا انکار کرتا تھا، ایک ہے جبریہ جو کہ بندے کو مجبور محض مانتا تھا۔ جبریہ فرقہ جو تھا کہتا تھا کہ بندہ پتھر کی طرح مجبور ہے، اللہ رب العزت کے ارادے سے اور اللہ پاک کی قدرت سے بندہ کچھ کرتا ہے، اور چونکہ وہ جبریہ جو تھے بندہ کو مجبور محض مانتے تھے، لہٰذا وہ ثواب کا، عذاب کا، جنت و جہنم کا انکار کر بیٹھے کہ جب بندہ مجبور ہے تو پھر اس سے کاہے کا حساب، کاہے کا کتاب، کاہے کا عذاب، کاہے کا ثواب۔ ایک تھا قدریہ فرقہ، وہ کہتا تھا کہ نہیں، تقدیر کچھ ہے ہی نہیں، خدا پاک کی جانب سے کچھ نہیں ہے، بندہ جو چاہتا ہے خود کرتا ہے، تقدیر کا انکار۔ جبکہ اہل سنت والجماعت جو ہے اعتدال پر، افراط و تفریط سے پاک عقیدہ کو اپناتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یعنی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بندہ نہ تو بالکل مجبور ہے، نہ بالکل مختار ہے، بالکل مجبور بھی نہیں ہے اور بالکل مختار بھی نہیں ہے۔ اور بالکل مجبور نہیں ہے ہمارے سامنے، ہم آئے دن مشاہدہ کرتے ہیں، ہر وقت ہر آن 24 گھنٹے میں کئی کام ہم اپنے ارادہ سے کرتے ہیں، کئی ہم اختیار سے کرتے ہیں نا، کئی کام کرتے ہیں۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان بالکل مجبور نہیں ہے، اور انسان بالکل مختار بھی نہیں ہے، اس کا بھی ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہم فیصلہ لیتے ہیں، اس فیصلے کو بروئے کار لانے کے لیے تمام اسبابات کا انتظام کر لیتے ہیں، تمام سامان مہیا کر لیتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ وہ کام نہیں ہوتا۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم بالکل مختار بھی نہیں ہیں۔ حضرت علی کا ایک قول بڑا مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے تقدیر کو انسانوں کے ارادوں کے ٹوٹنے سے پایا ہے۔ ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہے، تمام اسباب مہیا ہوتے ہیں، سامان مہیا ہوتے ہیں، پھر بھی وہ کام نہیں کر پاتا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہے کوئی ہستی جس کا فیصلہ لاگو ہو رہا ہے۔ تو ہمارا مشاہدہ ہمیں بتائے گا کہ بندہ بالکل مجبور بھی نہیں ہے، ہمارا مشاہدہ ہمیں بتائے گا کہ بندہ بالکل مختار بھی نہیں ہے۔ تو اب پھر کیا ہے؟ تو اب پھر وہی مسئلہ ہے، ایک ہے خلق کا، ایک ہے کسب کا۔ خلق مطلب پیدا کرنا، کسب مطلب کمانا۔ اللہ نے ہمیں اختیار دیا، ارادہ دیا،
راستے بتا دیے، یہ غلط طریقہ ہے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ اب جب ہم اپنے ارادے سے کسی ایک راستے کو چنتے ہیں اور اس راستے پر چلتے ہیں تو یہ ہمارا کمانا ہے، یہ ہمارا کمانا ہے۔ اور پھر اللہ پاک ہمارے ارادے کے ساتھ ہی، جیسے ہی ہم نے ارادہ کیا کہ ہمیں اس راہ پہ چلنا ہے، تو ہمارے اس چلنے کے فعل کو، چلنے کے کام کو اللہ پاک پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ خلق ہے کہ جیسے یہ موبائل سامنے رکھا ہے، ہم نے ارادہ کیا کہ ہمیں اسے اٹھانا ہے، ہمیں اسے اٹھانا ہے۔ اب یہ اٹھانا ایک کام ہے نا، اور یہ کام بغیر خدائے پاک کے پیدا کیے تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک خالق ہے، اللہ پاک فرماتا ہے واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ رب العزت نے تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا۔ جو ہم کام کرتے ہیں ان کاموں کو بھی اللہ پاک پیدا کرتا ہے۔ ہم نے ارادہ کیا کہ اس موبائل کو اٹھائیں، اور جیسے ہی ہم نے ارادے کو عملی جامہ پہنایا، اٹھایا، اللہ رب العزت نے اس اٹھانے کو پیدا کر دیا۔ تو یہ ہے خلق جو خدائے پاک کی جانب سے، اللہ پاک نے پیدا کیا لیکن ہم نے اسے کمایا، یہ ہمارا کسب ہے۔ تو ہمارے کسب کی وجہ سے، جو ہمارے ارادے کی وجہ سے ہوتا ہے، جو ہمارے اختیار کی وجہ سے ہوتا ہے، ہمارے کام کے اچھے یا برے ہونے پر یا تو ہمیں ثواب دیا جائے گا یا تو ہمیں عذاب دیا جائے گا، کیونکہ ہمارا کسب ہے، ہمارا ارادہ ہے، ہمارا اختیار ہے۔ یہ سمجھ گئے؟ پیدا کرنا اور کمانا، یہ دو باتیں اگر سمجھ جائیں تو پھر مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ ہم ارادہ کر کے کسی چیز کو اٹھانا چاہتے ہیں، اللہ پاک اسے پیدا کر دیتے ہیں۔ ہم کوئی نیکی کی جانب قدم بڑھاتے ہیں اپنے ارادے سے، اپنے ارادے سے ہم نیکی کی جانب قدم بڑھاتے ہیں، جیسے ہی ہم اپنے ارادے سے اس نیکی کو کرتے ہیں، اللہ پاک اس نیکی کے کام کو پیدا کر دیتا ہے۔ تو پیدا کرنے والا اللہ ہے اور اسے کمانے والے ہم ہیں۔ تو لہذا اللہ کے پیدا کرنے کی وجہ سے تقدیر کا بھی انکار نہیں ہوا کہ اللہ پاک نے پیدا کیا، ہم نے کمایا، ہم اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے، تو ہم بالکل مجبور محض بھی نہیں ہوئے۔ اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کفار و مشرکین کے حوالے سے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ جسے ہدایت دیتا ہے وہ سیدھی راہ پہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے بتا دیا کہ یہ سیدھی راہ ہے، یہ غلط راہ ہے۔ اب اس کے بعد جو سیدھی راہ پہ چلنے کا ارادہ کرتے ہیں، سیدھی راہ کو اپنانے کا ارادہ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے ارادے کے بعد اس سیدھی راہ پر چلنے کے لیے تمام اسباب کو پیدا کر دیتا ہے، سامان مہیا کر دیتا ہے۔ یہی ہے کہ اللہ پاک نے ہدایت دی تھی۔ اور اگر کوئی ہر دھرمی پہ ہر دھرمی کرے، کوئی نہ ماننا چاہے، تعصب کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، اور اسے نہیں ماننا ہے، سیدھی راہ پہ نہیں چلنا ہے، غلط راہ کو اپنانا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کے لیے گمراہی کے اسباب پیدا کر دیتا ہے، اس کے اپنے ارادے کی وجہ سے، اس کے اپنے اختیار کی وجہ سے۔ اس نے پسند کیا کہ یہ گمراہی کی راستے کو اپنائے، اس نے پھر یہ پسند کیا کہ ہدایت کی راہ کو چھوڑے۔ اب جب اس کے اندر ارادہ ہے کہ گمراہی کی جانب جائے، جانا چاہا، تو گمراہی کے تمام اسباب کو اللہ رب العزت نے پیدا کر دیا۔ یہ ہے اللہ رب العزت نے گمراہ کیا، لیکن اس کا ارادہ اور اس کے اختیار سے ہم بالکل انکار نہیں کر سکتے۔ اس کا ارادہ تھا، یہ خود قبول نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ خود ماننا نہیں چاہتا تھا۔ اللہ رب العزت نے معجزات اپنے حبیب کے ہاتھوں پہ ظاہر کیے، اپنے حبیب کو بھیجا، کتاب اتاری، ہدایت کے سامان سب کچھ واضح کر دیا، پھر بھی جب ماننا نہ چاہیں تو پھر اللہ پاک جو ہے گمراہی کے اسباب کو ان کے لیے پیدا کر دیتا ہے ان کے ارادے کی وجہ سے، لہذا وہ عذاب کے حقدار ہوں گے۔ اور اسی عذاب کو اللہ پاک نے بیان کیا کہ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ، ہم ان کفار کو قیامت کے دن منہ کے بل اٹھائیں گے، منہ کے بل اٹھائیں گے۔ ان کا سر جو ہوگا نیچے ہوگا، پاؤں اوپر ہوں گے،
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آیت کو پیش کیا صحابہ کے سامنے اور یہ آیت پڑھی کہ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ، قیامت کے دن ہم انہیں منہ کے بل اٹھائیں گے، تو صحابہ نے کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ اپنے سر کے بل چلیں گے کیسے؟ اپنے سر کے بل چلیں گے کیسے؟ ایک صحابی نے عرض کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ذات جو پاؤں کے ذریعے چلانے پہ قادر ہے سر کے بل بھی چلانے پہ قادر ہے۔ حالانکہ دیکھیں یہ سوال جو تھا کہ وہ منہ کے بل کیسے چلیں گے، تو پھر یہ سوال، اس سوال کا تعلق عقلیت سے تھا، عقل سے تھا نا، اس لیے کہ عقل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلنے والے تو پاؤں ہیں، اللہ پاک نے پاؤں دیے، پاؤں سے ہم یہاں چلتے ہیں۔ قیامت کے دن جب جو کفار ہیں جنہوں نے نہیں مانا، جب سر کے بل اٹھیں گے تو سر سے وہ کیسے چلیں گے، یہ سوال عقل کرتی ہے، یہ سوال عقل کرتی ہے۔ صحابہ کرام کی عقل میں یہ سوال آیا، انہوں نے آقا کریم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے اس سوال کا جواب خدائے پاک کی قدرت کے حوالے سے دیا۔ قدرت کہ جو اللہ پاک پاؤں کے ذریعے چلانے پہ قادر ہے اور سر کے بل بھی چلانے پہ قادر ہے، تو یہاں پہ بات تو سیدھے خدا کی قدرت کی آ جاتی ہے، اور جب خدا کی قدرت کی بات آ جاتی ہے تو پھر عقل کو پرے رکھنا پڑے گا۔ عقل سے کام لینے کی حاجت وہاں پر نہیں ہے، وہاں پہ تو فقط ایمان کی ضرورت ہے نا، وہاں پہ ماننے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے انسانوں کو جب پاؤں کے بل چلایا، سر کے بل چلانے پر بھی قادر ہے۔ تو آقا کریم کی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمانیات کے باب میں سیدھی راہ ملنے کی جو توفیق ہے، وہ توفیق اپنی عقل کا استعمال کر کے انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ ہمیشہ عقلیت کے بلبوتے پہ ریزننگ اور ترک وترک کا استعمال کر کے اگر چاہے کہ سیدھی راہ کو پالے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں جب سیدھی راہ کی اللہ پاک نے تعریف بیان کی کہ اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھی راہ پہ چلا، تو سیدھی راہ کا تعین کیسے ہو، وہاں پہ عقل کا کوئی مسئلہ ہی نہیں آیا۔ اللہ پاک نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، سیدھی راہ خدا کے نیک بندوں کی راہ ہے، اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی راہ ہے۔ سیدھی راہ کے تعین میں اسلام کہتا ہے کہ عقل کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے، اس لیے کہ عقل اکثر ٹھوکر کھاتی ہے، عقل اکثر گمراہی کی جانب لے کر کے جاتی ہے۔ عقل کو اگر وحی الہی کا نور نہ ملے نا تو اس کا ٹھوکر کھانا یقینی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اور یہ دور عقلیت کا دور ہے۔ یہ دور ایسا ہے کہ سوال کرنے والے محض اپنی عقل کے بلبوتے پر مختلف قسم کے سوالات کرتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید جو ہے، ان کے جو لوگ عقل کے ذریعے سوالات کریں عقلیت کے بلبوتے پہ، تو بالکلیہ ان سوالات کو خارج بھی نہیں کرتا ہے، بلکہ جو لوگ نہ ماننے والے ہوں، خدا کو نہ مانے، رسول کو نہ مانے، ایمان کو نہ مانے، ان کے لیے قرآن مجید میں جا بجا عقلی دلیلیں دی گئی ہیں، جا بجا۔ چونکہ وہاں صحابہ کرام نے سوال کیا تھا، یہ سوال کنہوں نے کیا تھا؟ صحابہ کرام نے، کہ وہ سر کے بل کیسے چلیں گے؟ صحابہ ایمان والے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایمان کے حوالے سے بیان کر دیا کہ خدا قادر ہے، خدا قادر ہے۔ لیکن ذرا اب آپ یہ سورہ بنی اسرائیل کی اگلی آیت ہے، آیت نمبر 98 میں اللہ رب العزت نے عقلی جواب کفار کے اس شبہے کا دیا ہے جو کہتے تھے کہ جب ہم بالکل جو ہے مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہڈیاں بن جائیں گے، چورا بن جائیں گے، تو اللہ پاک ہمیں دوبارہ کیسے پیدا کرے گا؟ اس کا جواب اللہ پاک نے عقلی دیا ہے، آگے بھی آپ سماعت کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آیت نمبر 97 کے حوالے سے سنیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم انہیں قیامت کے دن سر کے بل اٹھائیں گے، اور اس کے بعد فرمایا
کہ وہ جو ہوں گے اندھے ہوں گے، بہرے ہوں گے اور گونگے ہوں گے. امیوں و بکموں و سما، اندھے بہرے گونگے. اب قرآن مجید کی کئی ایسی آیات ہیں جن آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کفار و مشرکین جو ہیں قیامت کے دن اندھے گونگے بہرے نہیں ہوں گے. ان کے اندر بولنے کی طاقت ہوگی، دیکھنے کی طاقت ہوگی اور سننے کی بھی طاقت ہوگی. کئی ساری آیات ہیں. ایک آیت سورہ کہف میں ہے کہ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. اللہ پاک نے فرمایا کہ جو مجرم ہیں کفار و مشرکین وہ جہنم کو دیکھیں گے. دیکھنے کا تذکرہ ہے، وہ جہنم کو دیکھیں گے تو سمجھیں گے، فظنوا وہ سمجھیں گے، انہم مواقعوها کہ وہ جہنم میں گرنے والے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ ولم یجدوا عنہا مصرفا، اور وہ جہنم سے کوئی چھٹکارے کی راہ نہیں پائیں گے. تو دیکھیں گے، یہاں پہ دیکھنے کا تذکرہ ہے تو اسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں گے، ان کے پاس دیکھنے کی طاقت ہوگی. اس کے بعد سورہ فرقان کی آیت کریمہ ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّزًا وَزَفِيرًا، کہ جب جہنم کفار کو دور سے دیکھے گا، جب جہنم دیکھے گا دور سے، ابھی دور ہی پہ ہوگا جہنم، تو اللہ پاک نے فرمایا سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّزًا وَزَفِيرًا. جو کفار ہیں وہ جہنم کی چنگھاڑ سنیں گے، غصے کی وجہ سے اس کا پیچ و تاب کھانا اور بپھرنا سنیں گے. یہ کفار کے سننے کا تذکرہ ہے. اور اس کے بعد ان کے بولنے کا بھی تذکرہ ہے. سورہ انعام کی آیت کریمہ ہے واللہ ربنا ما کننا مشرکین. جب یہ کفار و مشرکین قیامت کے دن جب دیکھیں گے جہنم کے عذاب کو، اور جہنم اپنی حرارت اور اپنی پوری شدت کے ساتھ جب ان کی جانب آگے بڑھے گی تو پھر اتنے خوف زدہ ہوں گے کہ وہ کہیں گے واللہ ربنا، قسم ہے خدا کی جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، ہم تو مشرک تھے ہی نہیں. یعنی کہ سراپا جھوٹ، پورا جھوٹ. اور وہ بھی کہاں؟ خدا کی بارگاہ میں جو کہ علیم و خبیر ہے، لوگوں کے دلوں کے خطرات کو جانتا ہے. وہ وہاں کہیں گے کہ واللہ ربنا، اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، ہم تو مشرک تھے ہی نہیں. تو اب یہ جھوٹ تو ان کو بچا تو نہیں پائے گا، کیونکہ یہ تو ان کا منہ نہ بولے گا، منہ بولے گا، لیکن جب منہ پر یہ مہر لگا دیا جائے گا تو پھر ہاتھ بولے گا، پاؤں بولیں گے، بدن کے اعضاء بولیں گے، پیشانی بولے گی کہ ہاں ہم نے سجدہ کیا تھا غیر خدا کے سامنے، ہے کہ نہیں؟ تو اس آیت کریمہ سے ان کے بولنے کا بھی ثبوت ہوتا ہے. اور اللہ پاک نے فرمایا کہ عمیوں و بکموں و سما، قیامت کے دن ہم کفار کو اندھا، بہرا اور گونگا بنائیں گے، اٹھائیں گے. تو کیا مطلب ہے؟ قرآن کی کئی آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ بولیں گے، دیکھیں گے، سنیں گے. تو اس کا جواب علماء نے کئی دیا ہے. پہلا جواب تو یہ دیا ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس حبر الامہ ہے، انہوں نے جواب دیا ہے کہ وہ اندھے ہوں گے، اندھے اٹھائے جائیں گے. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں دیکھیں گے جس سے ان کو خوشی ہو، یعنی کہ کوئی نعمت کی چیز نہیں دیکھیں گے. جب بھی دیکھیں گے تو عذاب کی چیز دیکھیں گے. وہ خوشی کی چیز دیکھنے سے اندھے ہوں گے. کہ جیسے کہ قرآن میں کفار و مشرکین کو دنیا میں بھی اندھا کہا گیا ہے کئی جگہ کہ وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، سم بکم عمی فہم لا یرجعون. قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے بہرے، گونگے، اندھے، وہ واپس نہیں آئیں گے ایمان کی جانب. تو کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ وہ حق کو دیکھنے سے اندھے ہیں، حق کو سننے سے اندھے ہیں، حق کو سننے سے بہرے ہیں، حق بات بیان کرنے سے گونگے. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ کوئی ایسی چیز دیکھنے سے اندھے ہوں گے جسے دیکھ کر کے انہیں خوشی ملے. مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی وہاں پر ان کے لیے کہ جس کو دیکھ کر کے انہیں
خوشی ملے اور سمجھے کہ ہاں یہ میرے لیے نعمت کی چیز ہے. یہ ان کے اندھا ہونے کا مطلب. اور بہرا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ایسی چیز وہ نہیں سنیں گے کہ جسے سن کر کے ان کو خوشی ہو. گونگا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وہ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس بات سے انہیں خوشی ہو. جب بھی ان کی زبان سے کوئی بات نکلے گی تو یا تو رونے کی، چنگھاڑنے کی، فریاد کرنے کی، اس کے علاوہ کوئی اور خوشی کی بات ان کی زبان سے نہیں نکلے گی. یہ مطلب ہے ان کا کہ وہ اندھے ہوں گے، وہ بہرے ہوں گے اور گونگے ہوں گے. یہ جواب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. ایک اور جواب حضرت عطا نے دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا جمال دیکھنے سے اندھے ہوں گے، خدا پاک کو نہیں دیکھ پائیں گے. اللہ کا جمال دیکھنے سے اندھے ہوں گے، اللہ کا کلام سننے سے بہرے ہوں گے، اور خدا پاک سے بات کرنے سے گونگے ہوں گے. یہ مقام انہیں نہیں ملے گا جو کہ ایمان والوں کو ملے گا. جب تمام ایمان والے جنت میں چلے جائیں گے تو یہ روایتوں میں آتا ہے نا کہ ہفتے میں ایک دن جمعرات کے دن ایک محفل لگے گی. یعنی کہ وہاں پر بھی اس روحانی محفلوں کا کہ جس سے روح کو اطمینان و سکون حد سے زیادہ ہو، ایسی محفلوں کا انتظام ہوگا. کہ جیسے دنیا میں یہ محفلیں کیوں ہیں کہ جن محفلوں میں ہم آتے ہیں یہ ہماری روح کی غذائیں ہیں نا، یہ روح کی غذائیں ہیں. ان محفلوں میں آنے سے، قرآن اور حدیث کی باتوں کو سننے سے روح کو اطمینان ملتا ہے. اور اصل اطمینان وہی ہے جو روح کو سکون فراہم کرے. بدن کا آرام، بدن کا سکون وہ کیا ہے؟ وہ تو بدن مادی چیز ہے، دنیاوی چیز ہے. قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ بڑی مشہور و معروف ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. پاکیزہ زندگی ان کو ملتی ہے جو نیک عمل کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نیک عمل کی وجہ سے روح کو سکون ملتا ہے، اور جب روح کو سکون ملے تبھی وہ زندگی پاکیزہ ہے. اور اس کے بعد ومن اعرض، ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کی زندگی تنگیوں سے بھری ہوگی. یہ اللہ پاک کا فرمان ہے. جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میری یاد سے اعراض کرے گا، اگرچہ اس کے پاس دولت کی کثرت ہو، ظاہری اسباب سب کچھ موجود ہوں، عیش کے سامان مہیا ہوں، لیکن میرے ذکر سے اعراض کرنے والا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا. اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کی زندگی تنگیوں سے گزرے گی. کیوں؟ سکون اصل روح کا سکون ہے، روح کا اطمینان ہے. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ہر جمعرات کو ایک محفل لگے گی کہ جس میں تمام جنتی حاضر ہوں گے اس محفل میں، اور اسی محفل میں انہیں اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا، اللہ پاک کا دیدار ہوگا. اسی محفل میں وہ خدا پاک سے کلام کریں گے. اللہ پاک اپنے بندوں سے پوچھے گا کہ بتاؤ میرے بندوں میری جنت تمہیں کیسی لگی، جنت کی بہاریں کیسی لگی؟ تو سب لوگ تو خوش ہوں گے، لیکن جو شہید ہوگا، شہید خدا کی راہ میں، وہ عرض کرے گا مولا یہ تمہاری جنت تو بڑی پیاری ہے، تمام نعمتیں موجود ہیں، لیکن وہ لذت جو تمہاری راہ میں جان قربان کر کے ہمیں ملی تھی وہ لذت یہاں نہیں ہے. مولا مجھے بھیج دے، ہمیں بھیج دے. شہداء عرض کریں گے بھیج دے کہ ہم پھر سے تمہاری راہ میں تمہارے لیے لڑتے ہوئے شہید کیے جائیں، مارے جائیں، کاٹے جائیں تمہارے لیے. اللہ رب العزت فرمائے گا کہ میری جانب سے یہ پہلے ہی طے ہو چکا ہے کہ جو یہاں آ جائے گا وہ واپس نہیں جائے گا. تو اسی محفل میں اللہ کو دیکھیں گے، کلام کریں گے. اللہ پاک سب کو دیکھیں، سب دیکھیں گے اللہ پاک کو. جیسے کہ یہ 14ویں رات کا چاند ہو اور ایک بہت بڑے میدان میں کروڑوں لوگ موجود ہوں، مال میں بہت بڑا یہ کوئی میدان ہے، یہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہو، کروڑوں لوگ ایک ساتھ اسے بڑی آسانی سے دیکھ لیں گے کہ نہیں دیکھ لیں گے؟
تو ویسے اللہ پاک کو بغیر تشبیہ و تمثیل کے میں عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیں گے بغیر کیفیت کے، بغیر شکل و صورت کے دیکھیں گے۔ امام مالک سے کسی نے پوچھا اللہ پاک جسم سے پاک ہے، جہت سے پاک ہے، اوپر نیچے ہونے سے پاک ہے، تو ہم کیسے اسے دیکھیں گے؟ یہ بھی عقل کا سوال ہے۔ عقل یہ سوال پوچھتی ہے کہ جب اللہ پاک کا ہاتھ نہیں، پاؤں نہیں، جسم نہیں، چہرہ نہیں، وہ کسی جہت میں نہیں، تو ہم کیسے دیکھیں گے؟ مکان سے پاک ہے، اور دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز کو ہم دیکھیں اس کے اعضاء ہوں، وہ ایک جہت میں ہو، سامنے ہو، تب دیکھیں گے۔ تو امام مالک نے جواب دیا تھا کہ دیکھیں گے، اور جب دیکھیں گے تب بتا دیں گے کہ کیسے دیکھا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، دیکھیں گے تو دیکھیں گے، کیسے دیکھیں گے یہ دیکھنے کے بعد بتائیں گے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان۔ اور جب اس محفل میں جنتی خدائے پاک کو دیکھیں گے، اس سے کلام کریں گے، اس کے بعد جب وہ واپس جنت میں آئیں گے اپنے اپنے محلات میں، تو ان کی ازواج جو وہاں ہوں گی وہ یہ عرض کریں گی کہ شوہر نامدار، آپ جب گئے تھے جس خوبصورتی کے ساتھ، جب آپ واپس آئے ہیں تو آپ کا حسن اور بڑھ گیا ہے، آپ کا حسن۔ اور حضرت عطا نے وہی فرمایا کہ جو کفار و مشرکین ہیں اللہ پاک انہیں اٹھائے گا اندھا، یعنی خدائے پاک کا جمال دیکھنے سے اندھے ہوں گے، انہیں اٹھائے گا بہرا، خدا کا کلام سننے سے پہلے ہوں گے، انہیں اٹھائے گا گونگا، وہ خدائے پاک سے بات نہیں کریں گے، بات کرنے سے گونگے ہوں گے۔ اسی بات کو اللہ پاک نے فرمایا عمیوں و بکموں و سما مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، کلما خدت زدناہم سعیرا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب جہنم کی آگ جب کبھی ذرا کم ہونے پر آئے گی، بجھنے پہ آئے گی، تو ہم اسے اور بھڑکا دیں گے، ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہم بھڑکائیں گے۔ ذرا ہم اس آگ کو دیکھیں جسے ہم نے بھڑکائی ہے، دنیاوی آگ جسے ہم جلاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اس آگ میں کتنی تپش ہوتی ہے، کتنی جلن ہوتی ہے۔ کوئی شخص انگلی ڈال کے دیکھ لے، بات سمجھ میں آ جائے گی کہ آگ کی جلن کیا ہے۔ او جہنم کی آگ جسے اللہ پاک نے فرمایا زدناہم، ہم بھڑکائیں گے، جسے خدا بھڑکائے اس کی تپش اور جلن کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ سورہ ہمزہ میں فرمایا نا ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، خرابی ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو منہ کے سامنے یہ برا بھلا کہہ کر ذلیل کرے، یا پیٹھ پیچھے غیبت کر کے ذلیل کرے۔ الذی جمع مالا وعددہ، یہ وہ لوگ ہیں لوگوں کو ذلیل کرنے والے، چاہے سامنے چاہے پیٹھ کے پیچھے ذلیل کرنے والے وہ لوگ ہیں الذی جمع مالا وعددہ، کہ جن کے پاس ذرا سا مال کیا آ جاتا ہے پھر تکبر میں آ جاتے ہیں، کسی کو کچھ سمجھتے نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، یہ بھول جائیں، ان قریب اللہ پاک انہیں اس آگ میں ڈالے گا جو کہ ریزہ ریزہ کر دینے والی ہے۔ حطمہ ریزہ ریزہ کرنے والی چیز میں ڈالے گا، میں چیز ترجمہ کر رہا ہوں کہ ریزہ ریزہ کرنے والی چیز میں ڈالے گا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وما ادراک ما الحطمہ، اے سننے والے تمہیں پتا ہے کہ ریزہ ریزہ کرنے والی چیز کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی بھڑکائی ہوئی، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ تو اللہ جس آگ کو بھڑکائے اس کی تپش اور اس کی جلن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ کفار کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جب جب جہنم کی آگ بجھنے پہ آئے گی زدناہم سعیرا، ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ آیت نمبر 97۔ اس کے بعد 98 آیت نمبر میں کچھ منٹ میں اس آیت کریمہ کے حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کر دوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے ذالک جزاؤہم، یہ کفار کا بدلہ ہے کہ وہ اندھے اٹھائے گئے، بہرے گونگے اٹھائے گئے، سر کے بل چلائے جائیں گے، جہنم کا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ ان کا بدلہ ہے کس بات کا؟ بِأَنَّهُمْ، اس بات کا بدلہ کہ کفروا بآیاتنا، کہ کفار نے ہماری نشانیوں کا انکار کیا، ہماری آیات کا انکار کیا، وقالوا، اور کہا
اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے بن کر اٹھائے جائیں گے؟ کفار کا جو یہ تھا شبہ تھا عقیدہ قیامت کے حوالے سے کہ مرنے کے بعد ہڈیاں ہو جائیں گے، پہلے مطلب گوشت گلے گا، ہڈیاں جو ہماری ہیں وہ باقی رہ جائیں گی، اس کے بعد مٹی ہماری ہڈیوں کو بھی کھا جائے گی، ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو کیا اس کے بعد پھر سے دوبارہ ہم کو پیدا کیا جائے گا؟ یہ کفار کا شبہ تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس شبہے کا جواب دیا جو عقلی جواب ہے، سنیں اللہ پاک نے فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلهم، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ او اللہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، ان کی طرح دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے؟ کسی چیز کو پہلی بار بنانا نہ مشکل ہوتا ہے، کسی چیز کو پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے، ایک چیز بن جائے تو اس کے بعد تمام چیزیں ہمارے پاس ہے، جو بنانے کا فارمولا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، طریقہ اور میتھڈ ہے وہ ہمارے سامنے، سب کچھ موجود ہے، کیا پروسیس ہے وہ ہم کو سب پتا ہے، ہر اسٹیپ پتا ہے۔ میں اپنے مطلب انسانوں کے اعتبار سے بیان کر رہا ہوں، سب ہمیں پتا ہے، کسی چیز کو ایک بار بنا لے دوبارہ بنانا مشکل نہیں ہوگا، پہلی بار بنانا یہ مشکل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آسمانوں کی تخلیق کر دی، زمین پیدا کر دیا، جبکہ یہ سب نہیں تھے، بغیر کسی سابقہ مثال کے، بغیر کسی سابقہ اگزامپل کے، کچھ نہیں تھے، اللہ نے بنا دیا۔ تو جب پہلی دفعہ بنا دیا اور آسمان بنا دیا، زمین اللہ پاک نے بنا دی، تو پھر دوبارہ اگر وہ چاہے بنانا تو کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ ویسے ہی انسان، اللہ پاک نے انسان کو پہلی دفعہ بنا دیا، اب وہ ہڈیاں ہو جائے یا وہ چورا ہو جائے، مٹی سب کچھ ختم ہو جائے تو کیا اس کو دوبارہ بنانا مشکل ہوگا؟ لیکن کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ وہی انسان دوبارہ بنانا، اس کے اجزاء ختم، اس کے بدن کا کوئی نام و نشان نہیں، انسان آگ، مٹی، ہوا اور پانی سے بنا ہے نا، عناصر اربعہ ہیں، چار، آگ، مٹی، پانی، ہوا، ان چار چیزوں سے انسان بنا ہے۔ انسان کے بدن کا وہ حصہ جس کا تعلق مٹی سے ہے مٹی میں مل جائے گا، وہ حصہ جس کا تعلق آگ سے ہے آگ میں مل جائے گا، وہ تعلق جس کا حصہ ہوا سے ہے ہوا میں مل گیا، جس کا پانی سے ہے پانی میں مل گیا۔ تو پھر کیسے اسی کو دوبارہ؟ میں عرض کرنا چاہوں گا اللہ پاک علیم بھی ہے اور قادر بھی ہے۔ اللہ پاک علیم بھی ہے، علیم مطلب علم والا ہے۔ انسان کے بدن کے اعضاء چاہے بالکل نام و نشان مٹ جائے، لیکن اللہ رب العزت جانتا ہے کہ اس کے بدن کے اعضاء کن کن عناصر میں جا کے ملے ہیں، بلکہ ایسے کہیں کہ بدن کے کون کون سے اعضاء کن کن عناصر میں جا کے ملے ہیں، کون سے حصے مٹی سے ملے ہیں اللہ پاک انہیں الگ کر لے گا، کون سے حصے آگ سے ملے ہیں انہیں الگ کر لے گا، کون سے حصے ہوا سے ملے ہیں پانی سے ملے ہیں انہیں الگ کر لے گا، اور پھر دوبارہ اسی کو جیتا جاگتا کھڑا کر دے گا۔ اللہ پاک علیم ہے، علم والا ہے، اللہ جانتا ہے کہ انسان کے بدن کے اعضاء مٹنے کے بعد کن کن چیزوں سے جا کے ملے، جانتا ہے، الگ کر لے گا، اس کے بعد قادر ہے پیدا کر دے گا، قادر ہے پیدا کر دے گا۔ اسی بات کو اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ کیا وہ غور نہیں کرتے کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، آسمان کی پیدائش، زمین کی پیدائش، یہ اللہ کے عالم ہونے پر بھی دلالت کرتی ہے اور اس کے قادر ہونے پر بھی دلالت کرتی ہے کہ اللہ عالم بھی ہے اور قادر بھی ہے۔ تو قادر علی ان یخلق مثلهم، اللہ پاک قادر ہے کہ ان کی طرح دوبارہ بنا دے۔ اس کے بعد وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ، اور انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے ایک متعین جو مدت ہے اس مدت کو مقرر کر رکھا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک وقت متعین ہے جب انسانوں کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ جانتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كَفُورًا، لیکن ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ انکار ہی کریں گے،
اصرار ہے انہیں کہ انکار کریں تو کریں، قیامت کے روز پتہ چل جائے گا کہ آقا کریم کی دعوت حق تھی، آقا کریم کے پیغامات حق تھے، قرآن کی تعلیمات حق تھی، اور انسان جب دوبارہ خدا کی بارگاہ میں اٹھے گا حساب و کتاب کے لیے، اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا، اپنی چھوٹی یہ نیکی سے لے کر بڑی نیکی تک، چھوٹے گناہ سے لے کر بڑے گناہ تک، جب تمام اعمال کو نامہ اعمال میں وہ لکھا ہوا پائے گا تو وہ کہے گا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ او کبیرۃ الا احصاها، کہ ہائے ہماری خرابی، اس کتاب کو ہو کیا گیا ہے کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی اس نے لکھنے سے نہیں چھوڑا ہے، بڑی سے بڑی چیز کو بھی نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہمارے تمام اعمال اس کے اندر موجود ہیں۔ اور پھر اللہ پاک اعمال کے مطابق، اعتقاد کے مطابق، یا تو جنت انسان کا ٹھکانہ بنائے گا یا جہنم۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل نازل فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، اور ہماری منزل جنت کی بہاروں کو بنائے، ہمارے قلوب میں اپنے محبوب کی محبت کا چراغ جلائے، اور ہمارے ظاہر کو اپنے حبیب کی سنتوں کی اتباع سے پاکیزہ اور ستھرا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا